اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سب سے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے اور اس کو خود قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا اور 4 قسمیں کھا کر کے بیان فرمایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا اس کی قسم، ھذا البلد الامین مکہ مکرمہ مراد ہے، اس کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ مخلوقات میں صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے۔ جب آپ سواری میں سوار ہوتے ہیں ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا۔ جس زمانے میں پیٹرول کی گاڑیاں نہیں تھیں تو آدمی اونٹوں کا استعمال کرتا تھا، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی اور دوسرے جانور، ان کے ذریعے آدمی سفر کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ گھوڑا انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اونٹ انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن انسان ان چیزوں کو اپنے سواری کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ تم جب سواری کرو تو اللہ کی حمد ثنا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے، ورنہ تمہارے بس کا یہ نہیں تھا کہ تم ان کو رام کر لیتے، تم ان کو اپنے خدمت کے لیے استعمال کرتے، لگا لیتے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود کہ انسان اتنا طاقتور ہے، اتنا عقل مند ہے کہ تمام اس نے مخلوقات کو اپنے قبضے میں کر لیا اور کر رہا ہے، تاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، فضائی سفر کرتا ہے، سمندر کے سینے کو چیرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کمزور بھی بہت ہے۔ پیدائش کے وقت جتنا کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے، شاید کسی اور مخلوق کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ اور بہت سارے مخلوقات، کیڑے مکوڑے، جانور، ان کے بچے کچھ اس طرح ہیں کہ اگر ماں مر جائے تو بچے پھر بھی سروائیو کر لیتے ہیں، زندہ رہ لیتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان اتنا کمزور پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا۔ تو ایک اعتبار سے طاقتور بھی ہے اور ایک اعتبار سے وہ کمزور بھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان کمزور ہوگا تو ایک دوسرے کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اور مخلوق کو اپنے زندہ رہنے کے لیے شاید اپنے ہی جنس کے کسی دوسرے مخلوق کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، یا تو ضرورت ہی نہیں ہوتی یا اتنی نہیں ہوتی جتنی انسان کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک مجرد تنہا غذا کھا لیتے ہیں، کسی نے پتے، کسی نے سوکھی گھاس، ہری گھاس، پتے، اس طرح کھا کر کے وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ جنگل میں درندوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنا شکار کر لیتے ہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اسے ایک لقمہ روٹی کے تیار کرنے کے لیے اور اس کے سامنے آنے کے لیے کتنی جد و جہد کرنا پڑتا ہے،
اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل حال ہوتی ہیں۔ گویا پوری مخلوق جٹی ہوتی ہے۔ کسان کھیتی کرتا ہے، پھر کاٹ کے لاتا ہے، پھر کہاں کہاں غلہ پہنچتے پھر وہ چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں، پھر آپ خریدتے ہیں، پھر خریدنے کے بعد کسی کو کچا، کسی کو پکا، کسی میں کچھ ملا کر کے، کسی کو کچھ گھٹا کر کے، تب کہیں جا کر کے ایک ہنڈیا تیار ہوتی ہے۔ ایک لقمہ جسے آپ توڑتے ہیں، اس میں کن کن لوگوں کی جدوجہد اور مشقتیں لگی ہیں، کسان سے لے کر کے آپ کے کھانے تک، کہ پوری دنیا گویا اس میں شامل ہوتی ہے ایک لقمہ تیار کرنے میں۔ اور جانوروں کا یہ حال نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ محتاج ہوں، تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے اپنی زندگی گزارنے میں۔ اب جب محتاج ہے تو یہیں سے ایک اور بات نکل کر کے آئی کہ پھر ہمیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن میں، حدیث میں بڑے فضائل آئے ہیں خدمت کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بغیر اس کے آگے گاڑی چلے گی نہیں انسانیت کی۔ ایک دوسرے کا محتاج بنایا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں اور ایک دوسرے کی فکر کریں، خیال کریں۔ ہم لوگ نام سنتے ہیں کہ حقوق العباد، اور ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ سے مراد وہ چیزیں جو اللہ کا حق ہیں، اور حقوق العباد میں جو بندوں کا حق ہے۔ حق کے علاوہ پھر خدمت کا بھی شعبہ ہے، آپ اسے عبادت اور خدمت کہہ سکتے ہیں۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے اور خدمت کا تعلق بندوں سے ہے۔ اسی کو آپ یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ بندگی اور کسی کی مدد کرنا، بندگی کا تعلق اللہ سے ہے اور مدد کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اتنا جوڑ کر کے بیان کیا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد کی، بندوں کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو نہ بندوں کی ضرورت ہے، نہ ان کی عبادت کی ضرورت ہے، اور بندوں کو بندوں کی بھی ضرورت ہے، اور بندوں کو بندوں کی خدمت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، اسے خدمت کی ضرورت ہے، بچہ اسے خدمت کی ضرورت ہے، کمزور ہے، پریشان ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تو اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو جوڑ کر کے بیان کیا کہ اگر تم عبادت نہیں کر سکتے تو خدمت کے ذریعے سے اس کی تلافی کر لو۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قضا کرنے کی بھی اس میں استطاعت نہیں ہے، تو فدیہ دے دے نماز کا، اگر وہ فدیہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، پیسہ ہو۔ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ دیکھیے کہاں عبادت اور کہاں اس کو فدیے کے ساتھ جوڑ دیا، مخلوق کی خدمت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو آپ مسئلہ جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کا بھی بدلہ کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلا دو، فدیہ اس کا دے دو۔ اگر روزہ توڑ دیا کسی وجہ سے، قضا نہیں کر سکتے، اس کے لیے حکم ہے کہ فدیہ دے دو۔ حج میں بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا دوبارہ، یہ کام دوبارہ کر لو، لیکن وہاں پر بھی دیکھیے فدیہ اور جزا اور دم، یہ جو بھی ہیں وہ سب بندوں کی ضرورت کے لیے۔ تو جہاں بھی عبادت میں کہیں پر کمی رہ جاتی ہے، تو اگر آپ اس عبادت کا بدل پیش بھی کر سکتے ہوں، تب بھی کفارات، خاص طور سے جو کفارے وغیرہ ہوتے ہیں، قسم کھائی تھی، قسم توڑ دیا آپ نے، کیا ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جہاں وہ کام نہ کرنے کی صورت میں، وہ کام نہ ہونے کی صورت میں، عبادت نہ کرنے کی صورت میں اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے بندوں کی طرف، کہ تم بندوں کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ۔ اس سے عبادت اور اس کا ایک ربط معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مخلوق کی خدمت کتنی زیادہ پسند ہے۔ حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن یرحمکم، کہ رحم کرنے والے وہ ہیں کہ جن پر اللہ رحم کرے۔ آگے حدیث کا ٹکڑا جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس سے بھی اس خدمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ انفعہم الی عیالہ، کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق میں صرف انسان نہیں فرمایا، اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں، درخت بھی ہے، دریا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے، ساری چیزیں اس پر شامل ہیں۔ تو الخلق آیا یہ سب کا سب پورا، یہ جو مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، وہ جاندار ہو، غیر جاندار ہو، انسان ہو، جانور ہو، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ جو اس کے مخلوق پر رحم کرے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے محبوب بندہ اللہ کو کون ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہو، یہ نہیں فرمایا جو محبوب بندہ وہ ہے جو روزے رکھتا ہو، جو یہ کرتا ہو، جو وہ کرتا ہو، بلکہ کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے مخلوق کی فکر کرے۔ اب انسان ہے تو انسان کے اعتبار سے ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، جانور ہیں تو ان کے اعتبار سے ان کا حق ادا کرنا، پانی ہے تو پانی کو گندا نہ کرنا، فضا ہے تو اس کو گندا نہ کرنا، ماحول ہے اس کو گندا نہ کرنا، درخت ہیں بلا وجہ ہرے درخت ان کو نہ کاٹنا۔ یہ جتنی بھی مخلوق ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، فی الحال ہو یا آنے والی زندگی میں ہو، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو فرمایا کہ الخلق احب کلہم عیال اللہ، یہ پورا کا پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے فکر میں، یعنی اس بندے کے کام میں، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اور اس کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے دوسرے بھائیوں، دوسرے بندوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، دوسرے کی فکر اور خیال کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ عبادت کی فضیلت کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ بندہ ہے جو مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن پاک ایک بہت مشہور آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو لوگوں کے نفع کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے، تم کو پیدا کیا گیا، نکالا گیا، اخرجت للناس۔ اس میں ان کا دینی نفع بھی ہے، ان کا دنیاوی نفع بھی ہے، کہ تمہارا کام ہی ہے کہ تمہاری فکر یہ رہتی کہ تم دوسروں کی فکر کرتے ہو، اس میں دینی فکر بھی شامل ہے اور اس کے اندر دنیاوی فکر بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ کے اندر گھبراہٹ تھی۔ ایک تو پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، دوسرے گھبراہٹ یہ تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری پتہ نہیں مجھ سے ادا ہو پائے گی کہ ادا نہیں ہو پائے گی۔ بہرحال وہ ایک تفصیل الگ ہے، لیکن آپ کو گھبراہٹ تھی۔ آپ گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، گھبراہٹ تھی۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، وہ ایک جو جملے حدیث میں ملتے ہیں، فرمایا کہ کلا لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ واقعتاً وحی ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور مخلوق ہو اور آپ کو وہ آیتیں چند سنا کر کے چلی گئی، ایسا نہیں ہے۔ کلا لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی مدد نہ کرے۔ کیوں؟ آگے جو دلائل دیے ہیں، فرمایا انک لتصل الرحم،
آپ کا معاملہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ نے مخلوق کی خدمت نبوت سے پہلے بھی کی، بعد میں بھی کی، لیکن آپ کا امتیاز ہی یہی تھا. 40 سالہ جو آپ کی زندگی گزری ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ ظلم تھا. آپ نے ایک تنظیم قائم کی تھی جس کا نام تھا حلف الفضول. اس کمیٹی کا اور اس تنظیم کا کام یہ تھا کہ جو کسی کو دبائے، جو کسی کو ستائے، جو کسی کو حق نہ دے، قرضہ نہ دے، پیمنٹ نہ دے، یہ نوجوان جاتے تھے اور اس کو مجبور کرتے تھے کہ تم اس کا حق ادا کرو، چاہے وہ علاقے کا ہو چاہے پردیس کا ہو. تو اس کے بانی مبانی، اس کے فاؤنڈر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلف الفضول قائم کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وتحمل الکل، آپ پریشان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشان ہے تو اس کا بوجھ اٹھا لیا، اس کا کام کر دیا، بازار سے کوئی لا کر کے اس کو کوئی چیز دے دی. وتکسب المعدوم، اور آپ پریشان حال لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ان کا کوئی کام کرنے کی ضرورت پڑ جائے وہ کام آپ کر دیتے ہیں. وہ کام ان کے گھر کا کام ہو، کسی بھی نوعیت کو ان کو اگر ضرورت ہے تو آپ یہ سب کام کرتے ہیں. وتقری الضیف، مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، علی نوائب الحق، اور اگر کوئی مصیبت زدہ ہو جائے، اس کو آسمانی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت اسے آ جائے، اس کی قسمت میں وہ مصیبت لکھی تھی، تو آپ اس کی بھی مدد کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے اوصاف کے حامل اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد نہ کریں. آپ مطمئن رہیے. یہ 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان سب کا تعلق خدمت خلق سے ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں. نماز تو اب نبوت سے پہلے بھی پڑھتے تھے نا، اس کی شکلیں الگ تھیں. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ غار حرا میں چلے جاتے ہیں، 3 4 دن وہاں رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ راتوں میں روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حوالے دیے وہ انسانوں کے تعلق سے حوالے دیے کہ آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ایک جو بوجھ والا انسان ہے اس کا بوجھ بٹاتے ہیں، آپ جو ہے وہ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. سارے کے سارے چیزیں بیان کی. اس سے معلوم ہوا کہ خدمت خلق کا تعلق کتنا زیادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کتنی زیادہ محبوب ہے. آپ نے بچپن سے قصہ سنا ہوگا. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. پہلے زمانے میں کنواں سیڑھی نما ہوتا تھا. اسے پیاس لگی، وہ نیچے اترا، پانی پی کر کے آیا. اس نے دیکھا باہر ایک کتا پیاسا ہے. وہ پھر سیڑھی اتر کر کے گیا. چمڑے کا موزہ اس کے پاس تھا، گہری سیڑھیاں تھیں، رزق بھی رہتا ہے. وہ موزے میں پانی بھر کر کے لایا اور اس کتے کو پلایا. اس کی مغفرت کر دی گئی، جس کو ہم لوگوں نے دوسری روایتوں میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک طوائف نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اور ایک عبادت گزار عورت نے بلی کو باندھ کر کے رکھا تو اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ ہم کسی کے ہر اعتبار سے اس کی ہم خدمت کریں. اسی طریقے سے قرآن کی اور احادیث کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو انداز تھا، خلفائے اربعہ راشدین، اس کے بعد جو مسلمانوں کے جو خلفاء گزرے ہیں، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو نظام قائم کیا مسافر خانوں کا، یتیم خانوں کا، اسی طرح راستوں میں پیڑ لگانے کا، کنواں کھودنے کا، یہ سب سے پہلے جو نظام قائم کیا تھا یہ مسلمانوں نے قائم کیا تھا. اب تو دنیا بدل گئی کہیں سے کہیں، لیکن یتیم خانے ان کی کیسے کفالت کی جائے، مسافروں کو کیسے روکا جائے، درختوں کے کنارے پیڑ کیسے لگائے جائیں، سرائے کیسے بنائے جائیں، کنویں کھودنے کا، سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کی شروعات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. آپ دیکھیں گے اگر آپ تاریخ پڑھیں، حتیٰ کہ مغلوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر مل جائیں گی، آپ کو اندازہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انسانیت کے ساتھ اور بلکہ تمام مخلوق کے ساتھ ہمدردی کریں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور پر سوار ہو اور ایک جگہ دوسری جگہ پر سفر کرو، تمہیں اگر ہری گھاس نظر آ جائے تو اس کو چر لینے دو تھوڑی دیر. سفر تو آگے پیچھے بھی ہو جائے گا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی اتنی بھوک کی ضرورت نہ ہو، لیکن چارہ بھی ہے، اسے جانور ہے، اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے. اونٹ ہے، گھوڑا ہو سکتا ہے، اسے چر لینے کا موقع دو. اسی طریقے سے اس کو تھکنے سے پہلے اس کو ریسٹ کا موقع دے دو، آرام کرنے کا موقع دے دو.
یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ خلاصے کی تمام تفصیلوں کا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے افضل بنایا، اشرف بنایا، طاقتور بنایا، صلاحیت مند بنایا کہ وہ ہر جگہ اپنا جھنڈا گاڑ رہا ہے، کوئی مخلوق اس سے جیت نہیں سکتی۔ لیکن کمزور اتنا بنایا کہ مخلوق میں جتنی مخلوقات ہیں انسان کا بچہ سب سے کمزور ہے، اس لیے بہرحال ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ، ان تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ جو بندہ محبوب ہے وہ بندہ جو مخلوق کی خدمت میں لگا رہے۔ ایک شخص وہ ہے جو تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، دوسرا اسی وقت رات میں اگر کسی کے گھر کا کام کر دے تو اللہ کی نظر میں وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو کسی کا کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں، بندوں سے بے نیاز ہے، وہ عبادت سے بے نیاز ہے، لیکن بندے ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں زندگی اس انداز میں گزارنا چاہیے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور ہمارا دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہم دباتے ہیں، لوٹتے ہیں، بھائی کی زمین، اس کا حق، اس کا حق پیمنٹ روکنا، یہ ایک دوسرا پہلو ہے جو ہمارے ظلم کا پہلو ہے۔ ہم کسی کی رعایت نہیں کرتے، مخلوق انسانوں کی رعایت نہیں کرتے، اپنوں کی اور پرایوں کی رعایت نہیں کرتے۔ کیا ہم دریا پانی کا حق دیکھیں گے؟ کیا ہم درختوں کا حق دیکھیں گے؟ کیا ہم جانوروں کا حق دیکھیں گے؟ ہمیں تو اپنے انسانوں کے حق ادا کرنے کی فرصت ہے، یعنی حق ادا کرنے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدمت کرنے والے بنے، خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کا کوئی بدل، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ جس لائق اللہ نے بنایا ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور جو بھی ہمارے نظروں میں ہیں، اپنے ہوں پرائے ہوں، ان کی خدمت کرنے والے بنے۔ اس کا مزہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ اس کو آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ تو آج کے اس مضمون کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے کہی گئی۔